بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہے، جو اللہ پوری کائنات کا حقیقی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اپنے حقوق کے اندر بھی اکیلا ہے، اپنے اختیارات کے اندر بھی یکتا ہے، اپنی صفات کے اندر بھی تنہا ہے. پوری انسانیت، پوری کائنات اللہ کی محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں. عزتوں اور ذلتوں کا مالک جسے چاہے عزت سے ہمکنار کر دے، جسے چاہے ذلت سے دوچار کر دے. اسے کوئی روکنے والا، ٹوکنے والا، پوچھنے والا نہیں ہے. جو چاہے، جویں چاہے، جدوں چاہے کر سکتا ہے. وہ مختار کل ہے. اللہ احکم الحاکمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں، امام الانبیاء، سید الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تے. عزیزان محترم، سورہ احزاب کی آیت نمبر 45 اور 46 ہمارے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ کو دعا ہے کہ اللہ حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. نبی علیہ السلام کی آمد اور نبی علیہ السلام کا تمام جہانہ واسطے رحمت بن کے آنا ایک بالتفصیل کسی سوال فرما چکے ہو کہ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانہ واسطے بھی رحمت، حیوانہ واسطے بھی رحمت، جنات واسطے بھی رحمت، یہودیاں واسطے بھی رحمت، عیسائیاں واسطے بھی رحمت، مشرکین مکہ واسطے بھی رحمت، عورتوں واسطے بھی رحمت، مردوں واسطے بھی رحمت، بچیاں واسطے بھی رحمت بن کے آئے. تو نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو شان، جو مقام، جو عظمت، جو رفعت، جو بلندی نبی محمد علیہ السلام اللہ نے عطا فرمائی ہے. نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں اوصاف جو بے مثال نے، بے نظیر نے. تو نبی علیہ السلام کی رحمت کا ذکر کرنا بھی باعث اجر و ثواب ہے. نبی علیہ السلام نے جہاد کا ذکر کرنا بھی باعث اجر و ثواب ہے. نبی علیہ السلام کی نماز کا ذکر کرنا بھی موجب رحمت ہے. نبی علیہ السلام نے اخلاق کا
نبی علیہ السلام کے اقوال کا تذکرہ بھی بحث برکت ہے، نبی علیہ السلام کے جنت کا تذکرہ بھی، نبی علیہ السلام کے اٹھن کا تذکرہ بھی، نبی علیہ السلام بطور خامد ہونے کا تذکرہ، بطور باپ ہونے کا تذکرہ، بطور سپہ سالار ہونے کا تذکرہ، یہ سارا ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جز ہے۔ اور جنہیں نبی کائنات پوری کائنات سردار نے آنا سید ولد آدم، میں تمام انسانیت کا نبی رحمت نے فرمایا میں سردار بن کے آیا، آنا سید ولد آدم، جنہیں نبی علیہ السلام عظمت کے اندر سب سے سردار نے، مقام کے اندر سب سے سردار نے، شان کے اندر سب سے سردار نے، اخلاق کے اندر آپ کی مثال نہیں، اطوار کے اندر آپ کی مثال نہیں، جہاد کے اندر آپ کی مثال نہیں، اور دنیا کے انسان کاروبار تجارت کے اندر آپ کی مثال نہیں، بغیر ہی پوری کائنات کے اندر نبی علیہ السلام کا حسن بھی بے مثال ہے، جنہیں ہر چیز نبی کائنات سردار نے ایج میرے محبوب پیغمبر حسن کے اندر بھی پوری کائنات سردار ہے۔ تو پتہ چلیا کہ نبی علیہ السلام کا حسن بیان کرنا، نبی علیہ السلام کا حسن کا تذکرہ کرنا، یہ بھی سارے واسطے بخش رحمت ہے۔ تو نبی علیہ السلام کتنا لوگوں واسطے رحمت بن کے یہ تذکرہ بے تفصیل سن چکے ہو، اور آج میں انشاءاللہ العزیز اپنے اس خطبے کے اندر نبی کائنات کا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احسن الناس وجہا، برا بن عازب صحابی رسول حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کائنات اس جہان کے اندر سب سے زیادہ خوبصورت صحابی حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ احسن الناس وجہا، کہ نبی علیہ السلام پوری انسانیت کے اندر سب سے زیادہ خوبصورت اور اتنی خوبصورتی، اتنی لطافت، اتنا حسن، اتنے جمیل کہ کچھ لوگوں نے نبی علیہ السلام کا بیان نہیں سنیا، آپ کی دعوت نہیں سنی، آپ کی بات نہیں سنی، قرآن کی تلاوت نہیں سنی، تبلیغ نہیں سنی، انہوں نے نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نظر تکیا کہ کلمہ پڑھ لیا، یہ ہے میرے حسن کا، میرے محبوب علیہ السلام کا جمال، انہوں کا حسن، انہوں کی خوبصورتی۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ ایک مسلمان نہیں ہوئے سی، تو
مدینے گئے. کس وجہ تو گیا کہ میں دیکھنا ہے کہ نبی علیہ السلام کی دعوت کی ہے، یا میں اپنا موقف پیش کروں گا، میں اپنی دعوت دوں گا. اور کفار نے مشرکین مکہ نے ابو رافع اجے مسلمان نہیں ہوئے بھیجے مدینے کے اندر مطالبات واسطے، مذاکرات واسطے، قاصد بنا کے، نمائندہ بنا کے. ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ بطور نمائندہ مدینے کے اندر گیا اور مسجد نبوی کے اندر صحابہ تشریف فرما نے، نبی کائنات کی تشریف فرما نے. ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں مسجد نبوی کے اندر دیکھے آئے ایک عجیب سامان بنیا ہے. ایک ساتھی بیٹھے نے اس محمد علیہ السلام دے جان نثار بیٹھے نے. وہ جان نثار کہ نبی علیہ السلام وضو کرتے نے تے وضو دے قطرے زمین تے نہیں ڈگن دیتے. سچی محبت کرنے والے دعا کرو اللہ نبی کائنات کے نام سچی محبت نصیب فرمائے. اور ایک بات ضرور رکھو، جتنی دیر نبی کائنات کے نام سچی محبت نہیں ہوئے گی رب کعبہ کی قسم نجات مشکل ہو گئے. جھوٹی نہیں، کھوکھڑے دعوے نہیں. وہ جان نثار تشریف فرمانے میرے نبی بالا کی کڑے کرواتے نے، بال کٹواتے نے، صحابہ پکڑ کے جلوہ کے اندر بند کرتے نے. وہ جان نثار تشریف فرمانے میرے نبی ہونٹ ڈالاتے نے، اجے زبان چ الفاظ نکلے نہیں کہ پہلے تمیز کر لیتے نے. ایسے حکمات اور ابو رافع کہتا ہے میں عجیب ہی سما دیکھا. آسے پاسے صحابہ تشریف فرمانے وچ کار ایک بندہ بیٹھا ہے. انہوں نے تو پہلے دیکھے نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابو رافع خود بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں میں مسجد نبوی کے اندر داخل ہویا، صحابہ بیٹھے ہوئے نے، کچھ لوگ جمع نے، وچ کار ایک انسان ایک شخصیت بیٹھی ہے. ایک کر کے دیکھے آئے تے پوچھا ایک بندہ محمد نامی اپنی دعوت پیش کرتا ہے، میں وہ نمائندہ بن کے آیا ہوں، وہ قاصد بن کے آیا ہوں. ابو رافع کہتے ہیں میں دیکھا وچ کار جڑا بندہ بیٹھا سی کوئی میں بات نہیں کی تھی، کوئی گل نہیں کی تھی، کوئی مذاکرات نہیں ہوئے. میں اس بندے کے چہرے وال تکیا تے چہرے وال تکن تو بعد کہہ دیتا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. چہرے تک کوئی دعوت نہیں، کوئی تبلیغ نہیں، کوئی قرآن کی تلاوت نہیں. میرے نبی اتنی وسیع تھا حتیٰ کہ ہو سکتا ہے تو معاملہ گڑبڑ ہوتا، نبی علیہ السلام قتل کرتے آنے بعد بھی کیا ہوتا. ابو رافع کہتے ہیں میں نبی کا چہرہ تک گیا کوئی بات نہیں. ابو رافع پر بیان کرتے ہیں میں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. گواہ کو جواب نہیں میں تو ماننا نصیب واقعی اللہ کے سچے رسول، واقعی اللہ کے سچی نبی ہو. کہنے لگے اللہ کے نبی میں تھوڑا کلمہ پڑھ لیا ہے لیکن ایک گل میری بھی مان لو، میں تھوڑا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں، مدینے کے اندر واپس جانا ہی نہیں چاہتا. واپس آنا بیوی بھی ہوئے گی، بچے بھی ہوں گے، والدین بھی ہوئے گی، جائیداد بھی ہوئے گی، پراپرٹی بھی ہوئے گی. آخر ایک امیر بن گیا ہے، قاصد بن گیا ہے. کہنے لگا اللہ کے نبی قرض میری مان لو،
میں مدینے نہیں جانا چاہتا، میرا دل چاہتا ہے تہاڈا چہرہ ہے تے میں تکدا ہی رہاں، میں جانا ہی نہیں چاہتا۔ لیکن میرے لیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سماعت فرما رہے ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک معاہدہ کیتا سی مکے والے نال کہ مکے والے کا بندہ مدینے آ گیا تے سی واپس کر دے، وہ تو آیا سی سو حدیبیہ کے موقع کہ مکے والے کا کوئی مکہ عورت مدینے آ گیا اسی کو واپس کرا دیا۔ کیا منافق گل سن گل تیری ٹھیک ہے کہ تو جانا ہے کہ مدینے آئے، لیکن میں محمد نے وعدہ کیتا ہے، محمد وعدہ خلافی نہیں کرتا، محمد آدمی پاسداری کرتا ہے۔ ابو رافع کہتے ہیں کہ میرے دل اور بہت زیادہ بندگی کہ نبی علیہ السلام وعدے کی اتنی کو پابندی، آقا کی اتنی کو پابندی، واپس چلے گیا۔ تو کہتے ہیں کہ دن رات میں ایک ہی طرف لگی رہتی سی کہ کسی نہ کسی ٹائم مدینے پہنچنا، چلے جا واپس آ کے دوبارہ آئے تو ساری زندگی پھر مدینے کی سر کرنے ہے۔ ابو رافع مکے مدینے واپس آ کے مسلمان ہو چکے سی اور نبی علیہ السلام نے وعدے کی پاسداری کی وجہ کو پیچھے بھیج دیا کہ جا ایک دفعہ اگر پھر موقع ملے تو واپس آ جائے، تو پھر واپس آئے۔ اور نبی علیہ السلام نے چونکہ حسن کی بات ہو رہی ہے، نبی علیہ السلام نے جمیل خوبصورت ہونے کی بات ہو رہی ہے، اور ایک حدیث کچھ جمعہ تو پہلے بھی بیان ہو چکی ہے کہ میری تیری ماں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک صحابی بڑا ہی افسردہ ہے، بڑا پریشان ہے، بڑا دکھی جا لگ رہا ہے، چہرے تو محسوس ہو رہا ہے کہ بندہ بڑا دکھی ہے، پریشان ہے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم درد ہوئے تو ایسا کہ اپنی امتی کے چہرے وال دیکھ کے پرکھ جاتے سن کہ کتنی کو کرب و بلا دے اندر ہے، کتنی کو پریشانی دے اندر ہے۔ اور نبی رحمہ فرماتے ہیں سبحان آج گل کی ہے تہاڈا چہرہ اتریا لگدا ہے، پریشان لگدے ہو، بڑے دکھی جے لگدے ہو، غمگین لگدے ہو۔ سبحان دا سبحان کیے حضرت سبحان کہن لگے نبی رحمہ کی پوچھدے ہو، میں اپنے گھر دے اندر ہونا، بچیاں دے اندر، اپنی بیوی دے پاس، اپنے بچیاں دے پاس، اپنی زمیناں دے اندر، فصلاں دے اندر ہونا، مینوں تہاڈی زیارت تنگ کردی ہے، میرے دل سے تڑپ پیدا ہوندی، میں بے کائنات کو دیکھ لے جا کے، میں بیوی بچے چھڈ کے، اپنے کھیت چھڈ کے، مصروفیت ختم کر کے تہاڈا چہرہ تک لینا، دل کو سکون پہنچ جاتا ہے، دل کو چین تے سکون پہنچتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی آج میں پریشان کیوں ہوا، آج میں دکھی کیوں ہوا، میں اپنے بچیاں کے اندر بیٹھا ہوا سی، میں اپنے بیوی بچیاں چ بیٹھا سی، خوش گپیاں چل رہی سن، خوش مزاج سی نور، لیکن اچانک فرماتے نے ذکرت موتی و موتا، اللہ کے نبی اچانک میں اپنی موت یاد آ گئی، اچانک میں تھوڑا فوت ہونا یاد آ گیا، تے میں سوچا اللہ کے محبوب پیغمبر تسی تے امام الانبیاء، تسی تے جنت الفردوس مقام اعلیٰ کے اندر ہو گے، لیکن میں اللہ کی رحمت نال جنت چلا بھی گیا، اور تہاڈی زیارت نہیں ہوئے گی تے میں اس جنت کو کی کروں گا، میرا دل رہنا محال ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی ایک طرف نے پریشان کر دیتا ہے، ایک طرف نے پریشان کر دیتا ہے دنیا میں کہ میں جب تہاڈی زیارت کرنا چاہتا سی، کرم بیٹھا توڑ آندا سی، تہاڈی زیارت کر لیندا سی، تے ہن مینوں آخرت یاد آ گئی، میں
ہوگے تے مینوں ایہو دکھ لئی جا رہا ہے۔ نبی رحمت فرمان خاموش نے اللہ نے قرآن اتار دیتا فرمایا من یطع اللہ والرسول جڑا اللہ کی اطاعت کرے گا اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا انہاں دا ٹھکانہ انبیاء دے نال ہوئے گا صدیقین دے نال ہوئے گا۔ سیابی پریشان ہو جنت کے اندر بھی محبوب دا دیدار ہوتا ہے، جنت کے اندر بھی تو زیارت کرے گا اللہ کے نبی کی زیارت ہے یہ کچھ خوش نصیب جنت کے اندر انشاءاللہ اللہ کا دیدار بھی کریں گے۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ نبی علیہ السلام کا دیدار بھی کرائے اور اللہ رب العالمین کا دیدار بھی سارے نصیب فرما دے۔ تو عزیز ساتھیوں نبی علیہ السلام کی حسن کی بات ہو رہی ہے اور اس ابو رافع نے دیکھے کہ کلمہ پڑھ لے اور اس طریقے سے کتنے ہی واقعات مدینے کے اندر نا ایک قافلہ آیا اونٹ بیچنے والا اونٹ بیچتا سی تو مدینے تو تھوڑا سا دور بیٹھے ہیں تو عبداللہ مہار بھی بیان کرتے ہیں کہ میں اس قافلے کے اندر سی یہ راوی نے روایت کہ میں اس قافلے کے اندر سی ایک بندہ اتنا نمودار ہویا کہ آگے کہنے لگا قافلے والے کی بھی بیٹھے ہو کی ارادہ ہے کدھر آئے ہو کدھر جانا ہے؟ عبداللہ محاربی کہنے لگے کہ اس بندے نے آگے پوچھا کہ یہ تو پڑھاؤ کیوں کیتا جی کیوں بیٹھے ہو؟ تو قافلے والے نے کیا کہ اسی پردیسی بندے ہیں کہ اسی اپنے اونٹ بیچن دے سلسلے دے اندر اتنے آئے ہیں اونٹ بیچنا بیچنے میں تو کہتے ہیں کہ اس بندے نے نا ایک اونٹ والے اشارہ کیا کہ اے اونٹ بیچنا ہے قافلے والے نے کہا ہاں بیچ دیں گے اینیاں کھجوراں دے اوپر بہت زیادہ یعنی کہ ناپ دے توڑ دے سامنا کھجوراں دے سودا ہو گئے کہ اینیاں کھجوراں تسی دیو گے اونٹ لے لو عبداللہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ اس بندے نے اونٹ کی مہار پکڑی نکیل پکڑی تے مدینے وال چلا گیا۔ قافلے والے کہتے ہیں عبداللہ مہاربی کہتا ہے آپ سے اندر شروع ہو گئی اور تسی عجیب بندے ہو عجیب بتاتے ہو اس بندے کا آقا بھی نہیں جانتے پتہ بھی نہیں جانتے اس بندے کا ایڈریس بھی نہیں ہے ایویں اونٹ دے دیتا دے تھوڑے پیسے بھی گئے تے اونٹ بھی گیا تھوڑا معاملہ گڑبڑ ہو گیا اونٹ بھی نہیں ملنا تے پیسے بھی نہیں ملنے تو ایڈریس کا بھی نہیں پتا اس بندے کا تسی جانتے نہیں ہو تے ایویں دے دیتا ہے۔ ایک پردہ نشین بی بی اٹھی کہنے لگی قافلے والے خاموش ہو جاؤ اگر پردہ نہ آئے تو میں تھوڑا قرض تک دیواں گی اگر بندہ نہ آیا تو میں قرض چڑھاواں گی میں سامنا قافلے والے کہتے ہیں بی بی تو ہی تو نہیں جانتی تو ہی تو سے بندے کو دیکھیا نہیں تو ہی اس بندے کو جانتی پہچانتی نہیں تو ہی ساڑھے طرح پردیسے نے جنہیں اس کی پردیسیاں تے کیویں کہہ دیتا ہی کہ وہ دا قرض میں دیواں گی وہ کہنی میں رب دی قسم اٹھا کے کہنی میں اس بندے دے چہرے والا دیکھیا ہے اتنا حسین چہرہ سی اتنا خوبصورت چہرہ جھوٹا ہو نہیں سکتا اتنا سونے والا چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ السلام نے حسن کی بات بی بی نے کیا ٹھیک ہے میں نہیں جانتی لیکن قافلے والے سنو میں آج تک ان کا چہرہ تکیا نہیں اور اتنا حسین چہرہ سی اتنا خوبصورت چہرہ سی کہ اتنا خوبصورت چہرہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ عبداللہ محاربی کہتے ہیں عشاء کا ٹائم ہے شام کے عشاء کا درمیانی وقت ہے ایک بندہ آیا کہنے لگا قافلے والے پہلے دن اللہ کے نبی نے پہلے دن جگہ اونٹ لے کے گیا ہے انہیں تھوڑے کھان پین کا انتظام کیتا ہے قافلے والے کو پہلے کہنا کافی کھجوراں بیچیاں کہ کھاؤ پیو کھاؤ ناشتہ کرو کھانا پینا کھاؤ
کہ اس کے بعد کیا لگا یہ تھوڑے اونٹ دیاں کھجوراں نے یا تھوڑے اونٹ دی قیمت جڑی بندہ لے کر کے گیا سی قافلے والے بن کے واقعی بیوی تو سچ ہے تو حقیقت کیا ہے سی کہ اتنے خوبصورت چہرے والا کوئی بندہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو میرے دلوں نبی کی سیرت سننے والوں اللہ صاحب نبی علیہ السلام کے نال سچی محبت نصیب فرمائے. تو ہم تو کام کوشش کرتا رہے کہ نبی کی سنت سمجھایا اپنے کاروبار کے اندر اپنے لین دین کے اندر اپنے معاملات کے اندر کدے بھی جھوٹ اللہ کے نبی کو خوبصورتی کسی کو نہیں پتا. فرشتے بھی جانتے ہیں زمین بھی جانتی ہے آسمان بھی جانتے ہیں ہر چیز لیکن نتیجہ یہ سب مل گئی ہے سبق کی مل ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا. آپ وعدے کی پاسداری کرنی ہے جھوٹ کبھی نہ بولو. یہ کوئی سیکھنے والی چیزیں ہیں. آج کل کے اللہ معاف کرے قرض لے کے جنہیں قرض لیا ہوتا ہے نا اللہ ماشاءاللہ وہ دعا کر دیں جنہیں قرض دیتا ہے باری طرح دینا ہی نہ کرے کہ کوئی قرض لیتے اس لیے اللہ نے واپس کرنا ہی نبی کی سیرت ہے نہیں ہے. نبی علیہ السلام کی سنت ہے نہیں ہے. قرض لے کے اس ارادے نہ کر لو کہ انشاءاللہ مرد تو پہلے پہلے دینا ہے کیونکہ قرض شہید کو بھی معاف نہیں ہے. اور شہید کا مقام پتہ کتنا کوئی زمین کے خون کا قطرہ باپ دے دیتا ہے اللہ زندگی کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور دنیا کے اوپر گھر دکھا دیتے ہیں جنت میں. لیکن اس شہید کو بھی قرض معاف نہیں ہے. قرض کا معاملہ بڑا سنجیدہ ہے. کلیئر کر لو مرد تو پہلے پہلے قرض کا معاملہ بڑا سنجیدہ جتنا سی ہولا لیا جائے اتنا یہ سنجیدہ ہے. شہیدوں جو معاف نہیں ہے تو پھر تیمم میں ہوئے گا تو میرے لوگ قرض کا معاملہ تو ایک نبی علیہ السلام نے حسن جو نبی علیہ السلام نے سیرت سنت کا مقصد کی کہ جو باتاں انسان کو چاہیے کہ ان پر عمل کیتا جائے جھوٹ سے پرہیز کیتا جائے. نبی علیہ السلام کافر بیٹھے نے وہ میری طریق میرے دوست یار کی طرف کوئی بات نہیں مذہب کے داخل دشمن بھی کرن نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کافر سارے کافر ہیں. تے کہنے لگے اگر میں کہاں کہ پہاڑی کے پیچھے کافر آنے والا ہے تھوڑے تے حملہ کر دے گا تے خون دے پیاسے میرے نبی کو پتھر مارنے والے میرے نبی علیہ السلام کا دشمن کہنے لگے ما جربنا الا صدقا اے محمد تیری زبان سے ڈٹو ہی سنے حق ہی سنے سچ ہی سنے اگر جیسی کافر لیکن سامنے انہاں کو پتہ ہے تسی جھوٹ نہیں بولو. وہ نبی کا کلمہ پڑھ کے دن رات دکان پہ بیٹھ کے جھوٹ دن رات گلیاں وغیرہ کے اندر جھوٹ دن رات آپ ٹائم اٹھنے بیٹھنے جھوٹ یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہونا چاہیے. میرے نبی تو بچپن کو لے کے اپنی وفات تک زندگی کے جھوٹ کا شیوا تک نہیں. اللہ نے فرمایا کہ کافر سنو 40 سال میرے پیغمبر نے کہتے ہیں کہ دعائیں دن رات گزارے لین دین کیتا معاملات کیتے دسو 40 سالہ جھوٹ نہیں بولیا کہ ہن اگر میرے نبی کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں تے پھر کیویں تسی جھوٹ مان اپنا اخلاق پیش کرو اپنا کردار پیش کرو. اور نبی علیہ السلام کے حسن کے متعلق عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اے نا یہودیوں کے بہت بڑے عالم دین سے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی ایک یہودیوں کے لیے تورات حافظ تورات عالم سن تے قرآن کے اندر نبی علیہ السلام کی صفات نا پڑھی آئی سی. انہوں کو پتہ چلیا کہ مکے کے اندر نا ایک بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا. مکے کے اندر ایک بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ کہتا کہ میرا دل کر رہا سی میں ملا آج ملا کل ملا لیکن نہیں مل سکیا. تے جدوں بندہ کہتے نے مدینے پہنچ گیا نا ہجرت کر کے تے مینوں بھی موقع ملیا کہ میں بھی جا کے دیکھاں کس بندے نے نبوت کا دعویٰ کیتا ہے. چونکہ قرآن کے حافظ آگے حدیثاں کی مفید بہت بڑے عالم سن اوتے گئے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں اس نیت نہ گیا سی میں دیکھا کہ جڑا نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے یہ بندہ کہتا ہے کہ ایسا صفات جڑیاں قرآن جو میں پڑھیاں نے ہے نہیں کہ نہیں. عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں سب تو پہلے
اس نبی کائنات نو دیکھیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو دیکھیا، میں یہودیاں دا عالم سی، میں یہودیاں دا وڈیرا سی۔ سب تو پہلے جب میں محمد علیہ السلام تکیا، میں کہہ دے گا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ عبداللہ بن سلام یہودیت دے عالم قرآن دے حافظ کہنے لگے کہ میں دیکھ گئی نبی کائنات کو، میرے دل نے کوئی نہیں کہ واقعی نبوت کا سچا نبی ہے، اور نبوت کا سچا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ اندر جھوٹ والی بات نہیں، سچا۔ اور پھر نبی علیہ السلام کا سب تو پہلے ایک خطبہ جڑا اللہ کے نبی نے مکے مدینے جا کے سب تو پہلی حدیث، سب تو پہلا ارشاد فرمایا سی، حضرت عبداللہ بن سلام نے بیان کرتے ہیں افشوا السلام، سلام عام کر۔ مکے مدینے گیا تو سب تو پہلے مدینے کے اندر ایک بات عبداللہ بن سلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کہہ رہے سی افشوا السلام، سلام عام کر دے، السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ اڑتے بیٹھتے چاہتے ملتا تو ملتا ہے، اٹھتے اسلام ایک سلام کو مذاق بنا ہے، ایک دو دفعہ کسی معاملے کے اندر کہہ دو اکثر مذاق کرتے ہیں کہ اتنی اسلام کا پڑھا اتنے اسلام کی تھی سلام کو بھی مذاق فرمایا السلام اور کی ملے گا 3 نیکیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی کہو کہ 3 نیکیاں ملیں گی۔ تو کوئی ایسا یا بڑے میں نمازی بھی ہے ایسے لم یا بدلے انہوں نے سلام کریں تو نہ جواب دیتے نہ بولتے، ویسے دین کا لگ دے لیکن سلام کا جواب ہی کوئی نہیں، سلام کا جواب ان چیز آواز نہ دینا چاہیے کا پتہ چلے حتیٰ کہ اخلاقی بات ہے نماز سے بھی اگر کوئی سلام کیا تو اشارے کی وہ جواب دے جیتا ہے کہ کوئی بندہ سلام نہ تو سلام کا جواب ہی نہیں، ورنہ افش السلام پہلا خطاب کسی افش السلام، سلام کی کر دے عام کر دے، اور پھر آتے کو کام ایک دوسرے کی کام نہ کرے، اور صرف کھایا نہ کرو لوگوں کو کھایا نہ کرو کہ کام نہیں کرنا چاہیے، کھانا بھی چاہیے۔ افش السلام آتے کو کام فاصل الارحام، صلہ رحمی کریا کرو، چھوٹی بات ہے کہہ دینا کہ تو میرے تو بن گیا میں تیرے تو بن گیا، تو مار بھی گئی تیری منجی کو نہیں آنا، چھوٹی سی بات بھائی اسلام ہے نہیں کہتا میرے میرے بات چاہے کڑوی ہے، میں بھی شاید دے بیچی ہوگا لیکن اللہ میں کو بھی ہدایت دے جتنے اس طرح سے باتیں میں اللہ میں بھی ہدایت دے، اور منجی کو اپنا والا مارتا ہے اتنی کڑوی بات نہ کرے تو اسی کا رہنی پڑے۔ فرمایا سب کو پہلا خطاب سلام عام کرنا اور ایک دوسرے کو کھانا کھلانا، تو فرمایا فاصل الارحام تے صلہ رحمی کرنا، صلہ رحمی رشتہ داریاں کو جوڑنیاں۔ ایک صحابی نے کہا اللہ نبی میرے بڑیاں پھوپھیاں تے چاچے تے تارے بڑے نے، میں محبت کرنا ہوں نفرت کرتے ہیں، میں پیار کرنا ہوں بغض رکھتے ہیں، میں حقیقت کرنا ہوں پیچھے کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک ہی ہے نا تو اللہ کی قسم تو اللہ دے منہ تے تتی سوا ڈال رہے ہیں تے جنی جڑے کام کرتا رہے گا ایک محبت تیرے نال اللہ مقرر کر دے، ایک محبت تیرا مقرر ہو جائے گا۔ تو میرے ویرو رشتہ داریاں نہیں جلدی نہیں توڑنی چاہیے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ہاں کتے امام کا خطرہ ہوئے کوئی اس طرح کا معاملہ تو الگ بات ہے۔ آپ سے سلام آتی مقام واسم الرحام وسلم الناس نیام، تے جب لوگ رات کو سوتے ہوں تے نماز پڑھیا کرو، ایک کام کر لو گے تو کی ہوئے گا سلام عام کرو، ایک دوسرے کو کھانے کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، تے رات کو موقع ملے کبھی 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تدخلوا الجنۃ مع السلام، سلام کی جناب جنت میں داخل ہو، سلام کی جناب جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو اس وقت میرے ویرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ آخری دن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن کی بات ہو رہی تھی تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بیان کرتے ہیں کہ میں مدینے کے اندر پہنچیا مسجد نبی کے اندر، کہنے لے رأیت رسول اللہ فی لیلۃ عذریۃ، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ عذریۃ، مسجد نبی دا سینے تے اللہ دے نبی دا چہرہ ہے تے سرخ لباس پہنے ہیں، سرخ کھلا پہنے ہیں تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا چہرہ ننگا ہے، پورے جسم تے جناب چادر ڈلی ہوئی ہے تے حضرت جابر کہتے ہیں
میں کدی آسمان دے چند وال ویکھنا وا کدی زمین دے چند وال ویکھنا وا انظر الى وعلیا کدی میں آسمان وال دیکھنا وا تے کدی زمین وال دیکھنا وا مسجد نبی جسے ایک چند زمین دا چند مسجد نبی جسے لیٹیا ہے ایک آسمان دا چند پھڑ جو بندے ہے چودھری جلاسی تارا کوئی سی ادھر اللہ دے نبی بھی مسجد دے سین دے اندر لیٹے ہوئے نے کہندے نے لوگوں سن لو میں کدی آسمان دا چند دیکھنا وا کدی زمین دا چند دیکھنا وا کہندے نے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا میں زمین دا چند آسمان دے چند نال سونا نظر آیا روایت کریدا جابر سہارا میں ایک راتی ڈٹا محمد پیارا روایت کریدا جابر سہارا میں ایک راتی ڈٹا محمد پیارا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں میں ایک عجیب منظر دیکھے ہوئے حضرت جابر فرما رہے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کی زیارت جب کی تھی تو میں قسم اٹھا کے کہنا کہ اللہ کے نبی کا چہرہ میں نے چاہنا پیارا نظر آیا کہتے ہیں روایت کرندہ جابر سہارا میں ایک راتی ڈٹھا محمد پیارا چندر سی چودھری تے کوئی ستارہ چندر سی چودھری تے کوئی ستارہ میں بہوانوں دیکھا دوبارہ چندر سی چودھری تے کوئی ستارہ میں بہوانوں دیکھا دوبارہ خدا کی قسم چند بدنی دسایا محمد کا چہرہ سونا نظر آیا محمد کا چہرہ سونا نظر آیا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاعر صاحب حسان بن ثابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سا شاعر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بٹھا کے نا کہ آپ کی نام بیان کرتے سن تعلیم بیان کرتے سن وہ کہتے ہیں وَآسَانَ مِنْكَ لَمْ تَرَاكَ تُوَيْنِ لوگوں سنو آج تک محبوب پاٹے کا سونا میری آنکھ نے تکیا نہیں لم تَرَاكَ تُوَيْنِ اور دیکھی تاکدی کے لئے آنکھ حضرت الاسلام کے اندر میری آنکھ تاکدی کے لئے وَعَجْمَانَ مِنْكَ لَمْ تَرِكُ الْإِسْحَابِ پاٹے کا سامان تک دن چڑھے ہیں خلقتا مبرہ من کل آئے تسی ہر عیب کو پاک کرنا کیتے گئے ایک کرنا کیتے گئے جنہیں لگ گئے کہ تسی اللہ کو کہتے گئے اور اللہ کو بناتا گیا یہ حفظ نبی علیہ السلام کہ میں آخری عرض کر لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانتے ہو کہ پوری کائنات کو حسین سن ہر سے مانتے ہو نا اللہ کے نبی پوری کائنات کو حسین سن تے کیتے نال سی داڑھی اگر اللہ کے نبی نال سچی محبت ہے میرے ویرو اللہ کے نبی نال سچی محبت ہے مانتے ہو کہ نبی کائنات پوری انسانیت حسن کے سردار سن اگر اللہ کے نبی نال سچا پیار ہے کہ اللہ کے نبی حسین سن مانتے ہو تو پھر داڑھی کٹا کے بندہ حسین نہیں بنتا بلکہ داڑھی رکھ کے حسین بنتا پچھلے سال یہ موضوع بیان کرنے میں کچھ ساتھی کو کیا سی کہ کون اللہ کی رضا واسطے نبی کی محبت واسطے کھڑا ہو کے میں داڑھی کا اعلان کر رہا آج کا 2-3 ساتھی کھڑے ہوئے سی کیا جو میں اللہ کے رسول کی سنت اللہ کی رضا واسطے رکھ لیا اور 2-3 ساتھی ہم تو ہوتے پکے انہوں نے داڑھی رکھی ہے آج بھی اگر تو عقیدہ کہ اللہ کے نبی حسین صاحب تو میرے ویرو آج بھی کوئی نوجوان جنہاں پہلے رکھی ہوتے رکھی کوئی بھی کھڑا ہوتے کہ آج کو بعد میں نبی کی سنت رکھنا ماں آج کو بعد میں داڑھی نہیں کٹاؤں گا نبی اسلام اسلام دینا سچا پیار ہے اور اس میں تو وعدہ کرے تو انشاءاللہ میں داڑھی ضرور رکھا گا جنہاں رکھی ہوگا بھی بات نہیں کوئی نوجوان کو بزرگ کو بھائی کھڑا ہو جائے تو انشاءاللہ جماعت اسی کھڑی کر دیا اللہ کی بلاوا سے کوئی دکھلاوا نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے یا ارادہ کر لو تحریہ کر لو کہ انشاءاللہ کہ اگر واقعی اللہ کے نبی نال سچی محبت ہے تو انشاءاللہ تم کھڑا ہو جائے کوئی نوجوان کوئی بزرگ کوئی بھائی اللہ کی رضا واسطے میں داڑھی رکھ رہا ہوں آج کے بعد نہیں کٹاواں گا آج کے بعد میں سنت نبی دی پاک داڑھی رکھنی ہے اللہ کو انشاءاللہ اللہ عزت عطا فرمائے اور ایک سائڈ سے بتا مان لیا کہ حسن اللہ کے نبی حسین کا داڑھی نہ تو پھر کیوں کرنے کی طرح میرا حال چلو کوئی بات نہیں ساڈا کام ہے تعاون دینا تبلیغ
تو بعد اللہ کسی کو توفیق دے دے، ہدایت دے دے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت کر کے معاملہ کر رہا ہے۔ وقت نہ میرے ویرو ایک نا میں کل ایک ساتھی کو دیکھا بھی پارک کے اندر، وہ نماز کو پہلے نہیں پڑھتا سی، وہ کاٹی ہوئی داڑھی رکھی ہے تو میں نے جڑا میرے ساتھی نال جا رہے سے میں آ کے یاد پڑھا بڑی خوش نصیب ہوتا ہے یہ داڑھی لگی چنگا بن گیا۔ انہیں کہا یہ داڑھی اور انڈیا کا جڑا گلوکار پتہ نہیں میرے تے نام نہیں آتا وہ دی سنت سمجھ کے رکھی ہے تے وہ مجھا ڈی سے تے بہت بھی نظر نہیں آ رہا سی، داڑھی بڑی بڑی سی کٹنگ بھی اتنی شور نہیں تے کہتا ہے انڈیا کا گلوکار بن رہا ہے، یہ نبی دی سنت سمجھ کے نہیں رکھ رہا، یہ انڈیا کا گلوکار بن گیا۔ تو میں تو میرا نام لیا تو کوئی ساتھی جانتے ہوں گے، لمبی لمبی داڑھی مجھا ہڈیاں بہت بھی نظر نہیں آ رہا ہے، کٹنگ بھی اس طرح کی۔ انہیں کہا کہ بالکل لے رہا ہے اور یہ نبی کی سنت نہیں ہے، یہ تو مذاق ہے نبی کی سنت کا۔ یہ نہیں عیسائیاں یہودیاں انڈیا کے لوگوں کی کوئی اداکار کے گلوکار ہے نا انہوں وال ویکھ کوئی پینٹ ٹیٹی کر لیتا ہے، کوئی داڑھی کھلا لیتا ہے تے کوئی مجھا اس طرح نہیں کر لیتا ہے، کوئی کٹنگ اس طرح۔ میرے ویر نبی علیہ السلام کے نال محبت کا دعویٰ ہوئے تے پھر بندہ عیسائیاں یہودیاں کی نکالی کرے، غیر مسلم کی نکالی کرے۔ اللہ تعالیٰ کو دعا ہے کہ اللہ نبی علیہ السلام کے نال سچی محبت نصیب فرمائے۔ اور دوسری دعا ہے کہ جڑا 2-4 منٹ ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو انہاں دا اجر عطا فرمائے، اے وہ ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنا دے۔ دعا کو دعوانا